18ویں ترمیم اور ہائبرڈ رجیم۔ مشتاق احمد یوسفی نے کہا تھا کہ جب بھی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہوں لگتا ہے یہاں رجیم سے مراد یہی رجیم ہے۔ یہ بات انہوں نے غالباً 80 کی دہائی میں ضیائی دور کے بارے میں کہی تھی۔ ہمارے ہاں ہر کچھ عرصے بعد سرکاری محب وطن ٹولہ ایک نئی کہانی بیچنے پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، مزیدار بات یہ ہے کہ یہ کہانی کوئی نئی بھی نہیں ہوتی، مگر ہر 10-20 سال بعد چونکہ ایک نئی نسل پیدا ہو چکی ہوتی ہے جسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ اسکرپٹ پرانا ہے، وہ اس نئی بنا کر بیچی جانے والی کہانی کے حوالے اپنی ساری امیدیں کر دیتی ہے اور یہ نئی نسل اس پر ایمان بھی لے آتی ہے۔ 90 کی دہائی کی سیاست اور 80 کی دہائی کا نظام لوٹا کر تبدیلی کا نعرہ اور سونامی کا نعرہ یہ ابھی بیچا گیا ہے، حالانکہ نہ تبدیلی کا نعرہ نیا ہے اور نہ سونامی اب کی ایجاد ہے۔ 90 کی دہائی میں 70 کی دہائی کی سیاست بیچی گئی، 70 کی دہائی میں 50 کی دہائی کی سیاست بیچی گئی۔ اسکرپٹ دہرائے جانے کے وقفہ، یہ یعنی اسکرپٹ دہرائے جانے کے درمیان کا جو وقت ہے، یہ ہمارے ملک میں مارشل لا کا رہا ہے۔ ان دنوں آپ کو ہائبرڈ حکومت کا لفظ سنائی دے رہا ہوگا۔ ہائبرڈ حکومت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دستور نے جو اختیارات وزیر اعظم، کابینہ اور پارلیمان کو دیے ہیں وہ اختیارات ماشاءاللہ سے حکومت کے پاس ہیں ہی نہیں۔ ویسے یہ ہائبرڈ حکومت بھی کوئی نئی شے نہیں ہے۔ مشرف دور میں چودھریوں کی حکومت بھی ہائبرڈ تھی، جنیجو دور بھی ہائبرڈ حکومت کا ہی شاخسانہ تھا، لیکن تب دستور معطل تھا۔ 90 کی دہائی میں یقیناً فوج سیاسی جماعتوں کی جوڑ توڑ میں مصروف رہی۔ 58 دو بے کی تلوار کے ذریعے سولین حکومتوں کے سر پر فوج نافذ رہی، لیکن ان ادوار میں بھی حکومت اعلانیہ طور پر خود کو کبھی ہائبرڈ نہیں کہتی تھی، یا اس میں کم سے کم فخر محسوس نہیں کرتی تھی۔ 1973 کے دستور کے نفاذ کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ بظاہر دور جمہوری ہے مگر حکومت ہائبرڈ، اور ہائبرڈ خود کو کہلانے میں فخر بھی محسوس ہو رہا ہے، ٹھیک ویسا ہی فخر جیسا چودھریوں کے دور میں تھا یا جیسا ضیاء دور میں تھا۔ گو کہ دستور معطل نہیں ہے اب، مگر دستوری ضمانتیں معطل ہیں۔ گو کہ پی سی او نہیں ہے اب، مگر عدلیہ کی حالت پی سی او والی ہی ہے۔ گو کہ مسند سلطنت پر کوئی آمر جرنیل موجود نہیں ہے، مگر فیصلہ کرتے ہوئے ججوں کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ سے انصاف کا ترازو لڑکھڑاتا دیکھا جا سکتا ہے۔ گو کہ بظاہر ملک میں انتخابات کے ذریعے حکومت قائم ہوئی ہے، مگر احتمال تک نہیں ہے کہ ملک میں جمہوریت موجود ہے۔ گو کہ دستور کی آزادی اظہار کی شک ابھی دستور سے نکالی نہیں گئی ہے، مگر اس پر غیر جمہوری قانون کی خراشیں ڈال دی گئی ہیں۔ گو کہ آزادی صحافت کی ضمانت کے آرٹیکلز والے صفحات ابھی آئین سے باہر نہیں پھینکے گئے ہیں، مگر ٹی وی کے ٹکر تک فوجی ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں۔ گو کہ ابھی ملک میں مارشل لا نہیں ہے، مگر فوجی پرچے کٹوانے اور پولیس کے آئی جی کو گھروں سے اغوا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ممکن ہے کل یہ آپ کو ہر تھانے میں ایک ایک افسر دکھائی دے۔ پاکستان میں عموماً فوج زیادہ سے زیادہ 10 سال جمہوریت کے حوالے کرنے کے بعد مارشل لا لگاتی رہی ہے۔ اب تک کا دور ایسا ہی رہا ہے۔ جمہوری دور میں جس ادارے کا بیج بویا جاتا ہے اس کی ننھی کونپلیں وہ سر اٹھاتی ہیں، ان کو کاٹ کر اس کی جگہ پلاسٹک کے بڑے بڑے پودے لگا دیے جاتے ہیں۔ لوگوں سے کہا جاتا ہے دیکھیے جمہوریت کے 10 سالوں میں ایک کونپل نکلی تھی، ہم نے درخت لگا دیے۔ اب یہ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صاحب کہ یہ درخت پلاسٹک کے ہیں، یہ مصنوعی پیڑ نہ ہمارے کسی کام کے ہیں نہ ہماری نسلوں کے کسی کام کے ہیں۔ الٹا اس زہریلے مادے کو اب زمین سے نکالنے پر اور زیادہ توانائی خرچ ہوگی، ہمارا اور زیادہ وقت خرچ ہوگا۔ ملک میں مارشل لا ہے یا نہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوتا۔ ٹی وی پر شام 7 سے 11 کے درمیان پروگرام ہی بتا دیتے ہیں کہ ملک میں چل کیا رہا ہے۔ سولین دور میں چلتے پروگرام سینسر نہیں ہوتے، ریکارڈڈ پروگرام اچانک 2 منٹ چل کر آف ایئر نہیں ہو جاتے، صحافی حکومتی ترجمان نہیں بنتے، اسی طرح عدالتوں میں ایسی خاموشی نہیں ہوتی۔ سولین دور میں از خود نوٹس لیے جاتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہوئے بھی وزیر عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں، اور وزیر کیا وزیر اعظم تک کو عدالتوں میں طلب کیا جاتا ہے۔ کیا آج کی عدالت عمران خان کو طلب کر سکتی ہے؟ جب تک فوج ساتھ ہے تب تک تو نہیں کر سکتی، مگر آج کی عدالت کیا فوجی سربراہ کو طلب کر سکتی ہے؟ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک صوبے کا آئی جی اغوا کر لیا گیا، کیا عدالت کے کان کھڑے ہوئے؟ جب میڈیا آزاد نہیں، سول سرونٹس آزاد نہیں، صحافی آزاد نہیں،
پارلیمان آزاد نہیں بلکہ حکومت آزاد نہیں، تو ظاہر ہے پھر ملک میں سویلین حکومت کہاں سے آ گئی؟ بہت سے لوگوں کو شاید سوال بھی کرتے ہوں گے یہ والا کہ اگر ایسا ہے تو آپ تو مشرف کے اقتدار کے خاتمے کو 10 برس ہو چکے ہیں، اب کیوں فوج نہیں آتی؟ اب فوج دوبارہ سے مارشل لا لگا دے۔ اس کا سوال کا جواب ہے 18ویں ترمیم۔ آپ نے جو سنا ہے نا کہ 18ویں ترمیم سے ملک کمزور ہو رہا ہے، 18ویں ترمیم سے وفاق برباد ہو گیا ہے، مرکز دیوالیہ ہو گیا ہے، سب تباہ ہو گیا ہے، کچھ نہیں کر پا رہے، ترقیاتی کام رکے۔ مسئلہ نہ صوبائی اختیارات سے ہے اور نہ مالیاتی امور سے، مسئلہ ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے تبدیل کردہ آرٹیکل 6 سے۔ پہلے یہ آرٹیکل تھا کہ طاقت کے زور پر کسی بھی غیر قانونی طریقے سے اگر دستور معطل کیا گیا تو ایسا کرنے والے کو سنگین غداری کا مجرم سمجھا جائے گا۔ 18ویں ترمیم میں اس میں اضافی شقیں بھی ڈال دی گئی ہیں، یعنی جو دستور معطل یا منسوخ کرنے میں مدد کرے گا وہ بھی ویسا ہی سنگین غداری کا مجرم ہوگا۔ پھر اس میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ دستور کی تنسیخ کو پاکستان کی کسی بھی عدالت سے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اس میں یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ ایسے اشخاص کے لیے سزا پارلیمان مقرر کرے گی۔ یعنی اب جب تک 18ویں ترمیم ہے مارشل لا نہیں لگ سکتا، کیونکہ اس کو کسی نے منسوخ یا معطل کرنے کا عمل کیا اگر دستور کو، تو جس روز یہ دستور بحال ہوگا اس روز خود بخود ایسا آمر سنگین غداری کا مجرم تصور ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کی موجودگی میں ماضی کی طرح نظریہ ضرورت کے تحت آئین شکنی قبول کرنے اور پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے ججوں کا راستہ بھی بند ہو گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں سب سے پہلے ہائبرڈ حکومت قائم کرنا منصوبے کا حصہ تھا، پھر 18ویں ترمیم کے خلاف پروپیگنڈا، پھر صدارتی نظام، پھر منظم پروپیگنڈا کے ذریعے میڈیا اور صحافیوں کے ذریعے عدالت اور نیب کے ذریعے عام انتخابات تباہ کرنا، پھر سینٹ کے چیئرمین کے انتخابات چرانا، اور اب نئے مرحلے میں سینٹ کے آئندہ انتخابات کو مکمل طور پر دھاندلی زدہ کر کے سینٹ اپوزیشن سے مکمل طور پر واپس حاصل کر لینا۔ اب ایک طرف اپوزیشن کی صفوں میں موجود وہ بھیڑیں ہیں جو بیٹھتے اپوزیشن کی بینچوں پر ہیں، تقریریں بھی وہاں پر جوشیلی کرتے ہیں، مگر خفیہ رائے شماری میں ووٹ دوسری طرف دے آتے ہیں۔ سینٹ کے انتخابات میں اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا۔ ایسی صورت میں آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس وقت اپوزیشن جماعتوں کے لیے تحریک پی ڈی ایم کتنی اہمیت کی عامل ہے۔ ایسے میں سینٹ اپوزیشن سے چھین لی جائے تو 18ویں ترمیم کے خاتمے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے